یزید کی قبر کو دوبارہ سے کیوں کھولا گیا؟ بنو امیہ کے حکمران نے اعلان کیا کہ آج ہی یزید کی قبر کو کھدوایا جائے گا اور لاش نکال لی جائے گی۔ اس لیے بہت سے لوگ قبر کے نزدیک اکٹھے ہو گئے۔ جب قبر کو کھولا گیا تو سب کی چینخیں نکل گئی، کیونکہ قبر کے اندر یزید کی لاش کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید وہ بدنصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، اور اس پر ہر زمانے میں دنیائے اسلام ملامت کرتی آئی ہے، لعنت کرتی آئی ہے۔ قیامت تک اس کا نام حقارت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بد باطن سیاہ دل شخص 25 ہجری میں دمشق میں پیدا ہوا۔ نہایت موٹا، بدنما، بہت زیادہ بالوں والا، بد اخلاق، بد مزاج، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب اور گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی تھیں کہ جن سے بدمعاشوں کو بھی شرم آئے، جن سے شرع نکاح حرام ہے۔ یزید ان سے نکاح کو رواج دینے والا، سود اور دیگر حرام کاموں کو اعلانیہ کروانے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ نوربا میں وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کو یزید کے فتنے سے آگاہ فرماتے رہے، جیسا کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یعنی میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ ناظرین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا، یہاں تک کہ پہلا رکنہ انداز بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ یزید کی فتنہ انگیزیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی پیش گوئیوں کی وجہ سے مشہور صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وصال سے قبل یہ دعا مانگا کرتے تھے، یعنی اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور 59 ہجری میں بمقام مدینہ طیبہ آپ کا انتقال ہو گیا، اور ٹھیک 60 ہجری میں یزید مستند سلطنت پر نمودار ہوا۔ نادر الافضال حضرت مولانا علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یزید کی حضرت سیدنا امام حسین سے دشمنی کی وجہ بیان کرتے ہوئے اور شہادت امام حسین کے بعد یزید کی طرف سے مکہ اور مدینہ شریف کے مسلمانوں پر ڈھائی جانے والی ظلم اور زیادتی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص تھا جو کہ انتہا درجے کا گھٹیا، بدکار، ذلیل و خوار شخص تھا۔ اس کی موت اتنی بری ہوئی کہ اس شخص کی جانب کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کے آخری ایام میں دھمکیوں اور لالچ کے بل بوتے پر مسلمانوں سے یزید کے لیے خلافت کی بیعت لی، اور امام حسین اور امام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیے گئے صلح نامے کی شرائط کو بالائے طاقت رکھتے ہوئے اپنے بدکار بیٹے کو اسلامی دنیا کا حق مقرر کر دیا، جو کہ انتہائی غلط حرکت تھی۔ ناظرین، یزید کے بے پناہ جرائم ہیں۔ سب سے بڑا جرم حضرت امام حسین اور آپ کے بہتر باوفا ساتھیوں کو شہید کرنا۔ تاریخوں میں منقول ہے کہ یزید نے اپنی حکومت کے آغاز میں مدینہ کے والی عتبہ کو ایک خط لکھا اور اسے حکم دیا کہ امام حسین اور دیگر شخصیات سے بیعت لے۔ یزید نے اس خط میں حکم دیا کہ اگر یہ لوگ بیعت نہ کریں تو ان کے سر قلم کر کے میرے پاس بھیجو۔ معاذ اللہ، مدینہ شریف میں حملے اور قتل و غارت کے واقعے کو ہرا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس سال یزید نے 5000 شامیوں کا مسلم بن عقبہ کی قیادت میں مدینہ روانہ کیا۔ مسلم نے مدینہ پر حملہ کر کے واقعہ ہرقہ کا ارتکاب کیا۔ انہا میں بہت سے لوگ قتل کر دیے گئے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد شیخ عباس امین نقل کرتے ہیں 14 ربیع الاول سن 64 ہجری کو اس کی ہلاکت کا دن ہے۔ طبری لکھتے ہیں کہ یزید 15 ربیع الاول سن 64 ہجری کو جمعرات کے دن مرا۔ اس کی موت کی علت کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ وہ ایک بیماری کے بعد حران میں ہلاک ہوا، کہتے ہیں کہ ناگہانی موت کا شکار ہوا۔ رات کو مستی کی حالت میں سویا، صبح مردہ پایا گیا اور اس کی لاش خراب ہو چکی تھی۔ اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ کچھ گدھوں نے اسے چیڑ پھاڑ کر دیا اور اسے وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے حالی موالی یعنی نوکر جا کر وہاں پہنچے، گڑھا کھودا اور اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دفن کر آئے۔ اس کی قبر کا حال بھی سنتے چلیے کہ دمشق کے پرانے قبرستان باب الصغیر کے کچھ آگے یزید کی قبر کا نشان ہے۔ اس پر آج سے کئی سالوں پہلے لوگ اینٹیں اور پتھر مارتے تھے اور اکثر یہاں پر اینٹوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا۔ کہا اب شیشہ، کانچ اور لوہا گلانے کی بھٹی لگی ہوئی ہے اور اس کارخانے میں شیشے کے برتن بنائے جاتے ہیں۔ اس لوہے اور کانچ کو لگانے کی آگ والی بھٹی بالکل ٹھیک جس جگہ پر قبر تھی وہاں پر بنی ہوئی ہے، گویا یزید کی قبر پر ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اتحاد کے ساتھ دشمنی رکھنے اور انہیں اذیت پہنچانے والوں کا کیسا بدترین انجام ہوتا ہے۔
کہ مرنے کے بعد انہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوتا، دنیا میں بھی ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جس شخص نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور مجھے میری عطرت پاک یعنی اولاد کے بارے میں اذیت دی، اس پر جنت حرام کر دی گئی۔ یزید سے زیادہ تکلیف کس نے دی؟ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے محلات جیسا محل کسی کا نہیں تھا۔ یہ وہ شخص ہے کہ اس جتنی مضبوط حکومت کسی کی نہیں تھی۔ یہ وہ شخص ہے کہ اگر یہ چاہتا تو تاریخ میں اپنے آپ کو بہترین انسان ثابت کر سکتا تھا، لیکن اس نے نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین سمیت کم و بیش بہتر قابل احترام ہستیوں کے ساتھ نہ صرف انتہائی نامناسب سلوک کیا، بلکہ ان میں سے بہت کے خون کا ناحق سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے ظلم و زیادتی کا وہ طوفان برپا کیا کہ جس کی داستان صحابہ و اہل بیت کے لیے انتہائی اذیت کا باعث ہے۔ یزید ابن زیاد اور جو لوگ بھی ان بدبختوں کے ساتھ ان مبارک ہستیوں کی شہادت کے ذمہ دار تھے، ان سب کا دنیا میں بھی عبرتناک انجام ہوا اور آخرت میں بھی انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، یزید کی قبر کس نے اور کب بنوائی؟ اس کی قبر کو کب اور کس نے کھولا؟ ناظرین، یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا۔ یہ یزید کا وہ واحد بیٹا تھا جس کی پیدائش پر اس نے پورے شام کو دلہن کی طرح سجا ڈالا اور اپنے اس بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر یعنی معاویہ رکھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی باقی بچوں سے ہٹ کر ایک الگ اور نرالے انداز میں کی گئی، کیونکہ یزید چاہتا تھا کہ میرا یہی بیٹا میرا حقیقی جانشین بنے اور میری سلطنت کو مزید استحکام دلائے۔ حکومت سنبھالتے ہی یزید نے اپنے دونوں بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس کی وقت کی دنیا